نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں کئی طرح کے کیلنڈر چل رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور ہجری اور عیسوی کیلنڈر ہیں۔ ہجری کیلنڈر اسلامی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلامی سال کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں اور ہمارے ادارے کو مضبوط کریں۔ محترم سامعین کرام، تاریخ لکھنے کا رواج تو پرانے زمانے ہی سے تھا، مگر سال نہیں لکھا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سال نہ لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوئی، کیونکہ ان کے پاس حکومت کے کاموں سے متعلق بہت سے سرکاری کاغذات ہوتے تھے جن پر مہینے اور سال کے اعتبار سے تاریخ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں سال لکھنے کا رواج نہ تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دستاویز ان کے پاس آیا جس میں تاریخ کی جگہ پر صرف شعبان لکھا ہوا تھا، سال نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں تو صرف شعبان لکھا ہوا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس سال کے شعبان کا لکھا ہوا دستاویز ہے؟ اس لیے سال بھی لکھنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ سال کب سے شروع کیا جائے۔ مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی زمین یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت والے سال سے اسلامی سال لکھنا شروع کر دیا۔ محترم سامعین کرام، ہجرت سے سال کی شروعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح قربانیاں دیں۔ ہجرت سے اسلامی سال شروع کرنے کا مقصد قیامت تک آنے والے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ دیکھو، دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی بیوی، بچوں اور اپنے وطن تک کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تمہیں بھی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے قربانی دینی چاہیے، کیونکہ دین اور ایمان ایک ایسی قیمتی دولت ہے جس کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ساری محبتوں کو قربان کرنا پڑے تو اس میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔